حسین چوہان صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب حافظ آباد. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے صحافت کے حوالے سے صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جنہیں احسن انداز سے اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے. ورکنگ جرنلسٹ ہے, ایک توانا آواز ہے صحافیوں کی. میری مراد ARY نیوز چینل کے پروگرام موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ ان کے انچارج ہیں محترم علی رضا صاحب. تو علی رضا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو حافظ آباد اور ڈسٹرکٹ پریس کلب عوام پر خوش آمدید. آپ کا شکریہ. بلکہ آپ نے کراچی سے ہمیں منتخب ہونے پر مبارکباد کا میسج دیا تھا, تو وہ آپ کا بہت شکریہ. تو آپ یہاں پر تشریف لائیں. تو میں آپ کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ جو ہے ورکنگ ان کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں کس انداز سے حل کیا جا سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بتائیے گا کہ پاکستان میں صحافیوں کے مسائل کیا ہیں اور انہیں کس انداز سے حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, صحافی اگر کہا جائے نا صحافی, تو پھر صحافی کو صحافی ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ صحافت ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس منصب پہ فائز کیا ہے, جس کو اللہ نے اس منصب پہ فائز کیا ہے, اس کو اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے, ظالموں سے اگر آپ گفتگو نہیں کرتے تو کم از کم ظالموں کے خلاف آپ کو اگر زبان بھی بند ہے آپ کی, تو آپ کو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے کہ ظالم اگر ظالم ہے تو ظلم کے خلاف آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم نفرت کا اظہار ضرور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ صحافت کو اپنے وطن میں جیسے جیسے عزت عطا ہوتی ہے ویسے ویسے صحافی کے دشمن پیدا ہونا شروع. ٹھیک ہے, ان دشمنوں سے نہ گھبرائیے. عزت, رزق, ذلت, شہرت, بلندی, مقبولیت سب اللہ تعالیٰ کا وصف ہے, اللہ ہی عطا فرماتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں فرما سکتا. اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بک جاؤ, تو صحافت بکتی نہیں. صحافت, دیکھیے, سوچنے کی بات ہے کہ صحافت کوئی رنگ ریلیوں کا نام نہیں, فروخت ہو جانے کا نام نہیں ہے. صحافت اپنے مقصد پر استحکام کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے, اور انسان اپنی منزل مقصود پر پہنچتا وہی ہے کہ جس میں استقامت ہو اور جس کے اندر یکسوئی ہو, یقین کامل ہو پروردگار عالم کی ذات کاملہ پر کہ وہی حل کرنے والا ہے اور وہی ہم سب کے عمل و کردار کو جاننے والا ہے. صحافی با کردار, با عمل اور بابست آدمی ہوتا ہے, اور ہمیں اپنی صحافت میں ان چیزوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے. بہت خوب, بہت اچھا جی. آپ نے یقیناً صحافیوں کے حوالے سے ایک انتہائی اچھا میسج بھی دیا, صحافیوں کے لیے پیغام بھی دیا. تو ہماری جو چھوٹے شہر ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, وہاں پر جو بھی جرنلسٹ ہیں بغیر کسی معاوضے کے کام کرتے ہیں. کوئی بھی ادارہ کام, مطلب انہیں شوق ہوتا ہے کام کرنے کا, بغیر معاوضے کے یہ کرتے ہیں. تو آپ جو علاقائی جرنلسٹ ہیں ان کے یقیناً مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کے مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ سے کیا مطالبہ یا کوئی میسج دینا چاہیے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ہر پریس کلب کے پریس کے ممبر سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قانونی طریقے اختیار کیے جائیں. کوئی ایسے طریقہ کار اختیار نہ کیے جائیں کہ جس میں آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو. طریقہ ایک ہی ہے کہ بیٹھ کے محبت سے, پیار سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, ورنہ قانونی طریقہ. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو پاکستان میں بعض صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پے رول پہ تو میں نہیں تو اعلیٰ کار بن جاتے ہیں, اور بعض سیاسی شخصیات نے صحافیوں کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے, بلکہ پوری پوری تنظیمات اپنی بغل میں لے رکھی ہے صحافیوں کی. اس حوالے سے صحافیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے تیسری دفعہ ایک بات دوہرا رہا ہوں میں کہ راہ راست جو ہے نا وہ مستقبل ہے ہر صحافی کا. ہر صحافی کا مستقبل
सीधी राह है। बेशक मैंने अभी किसी दोस्त को, अपने साथी दोस्त को ही कहा था कि आप अपने मरकज से हट जाएं, अपने मरकज से हटने के बाद आप दौलत जमा कर लें, आप हीरे जवाहरात जमा कर लें, आप जितनी दौलत चाहे समेट लें, लेके जाएंगे कहाँ पर? कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर आदमी अपनी सारी जिंदगी की दौलत को जमा करके कब्र में ले जाए? नहीं ले जा सकते। इस दुनिया में भी और खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर हाजिर होने में भी अमल और किरदार जो है ना पूरी जिंदगी का, वो हमारा राह रास्त होगा, वो हमारी ज़ाद राह होगी। परवरदिगार के सामने, मालिक कायनात, उनके सामने जाने के बाद हम क्या जवाब देंगे कि हम तेरी ज़मीन पर रहते रहे और हमने तेरी ज़मीन पर रह के ये किरदार अदा किया। ये बहुत खतरनाक बात है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। और फिर देखें, सच्चाई, ईमानदारी और हकीकत ये है कि हम जितने भी, हम जहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, ये सारे लोग गुजरते हुए मुसाफिर हैं। हम सब मुसाफिर हैं। हम यहाँ पर, ये हमारा मरकज़ नहीं है, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें लौट कर अपने रब की जानिब जाना होगा, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में हमारा एक ट्रांजिट पैसेंजर, हम ट्रांजिट पैसेंजर, हम यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आए, हम मुसाफिर हैं। और मुसाफिर होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। जब हमारी सवारी आएगी, हमारे नाम का ऐलान होगा, हम अपनी मंजिल की जानिब चले जाएंगे। सोचना हमें यह है कि कौन सी मंजिल है हमारी, ये दुनिया है या आखिरत। दुनिया को हासिल करने के लिए आखिरत को ठुकरा देना कहाँ की अक्लमंदी है, कहीं की अक्लमंदी नहीं। और यकीन कर लीजिए कि मुआशरा तो दूर की बात है, हमारे अमल और किरदार से हमारी औलादों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। कल हमारी औलादों को दुनिया ये न बोले कि जी तुम्हारे बाप ने क्या किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया। तो हमें अपनी औलादों के लिए भी एक पैगाम छोड़ दीजिए कि अगर बाप ने ज़िंदगी भर राह रास्त पर इस्तिक़ामत के साथ खड़े होने की कोशिश की है, तो वो भी किसी के साथ अब तक नहीं कर सकते। ये बात जी नाज़रीन, आपने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू सुनी मोहतरम अली रज़ा साहब की। मैं बारे दीगर शुक्रगुजार हूँ अली रज़ा साहब का कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें इतना टाइम दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ तो हमको जान दीजिए। अल्लाह। बहुत